بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، قرآن مجید نے مختلف واقعات اور قصص بیان فرمائے۔ کہیں اصحاب کہف اللہ کے ولیوں کا واقعہ بیان کیا، کہیں اصحاب مدین کا واقعہ بیان کیا، کہیں اصحاب ایکا کا واقعہ بیان کیا، کہیں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، کہیں قوم عاد کا واقعہ بیان کیا، کہیں قوم لوط کا واقعہ بیان کیا، کہیں قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا۔ مختلف واقعات قرآن مجید نے بیان کیے اور کہا کہ ان میں سے سب سے بہترین قصہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ فرمایا اس قرآن میں سب سے بہترین جو ہم نے قصہ بیان کیا ہے وہ قصص میں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا ان کا وہ قصہ ہے۔ تو اور پھر یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں کو سن کر، ان واقعات کو، قصص کو سن کر اس سے وہ نصیحت حاصل کریں اور اس میں فکر کریں۔ کہیں فرمائیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں عقل والی قوموں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مختلف اللہ رب العزت نے وہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو آج ہم بھی ایک واقعہ، ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال کیا مطلب؟ یا پنجابی میں کہتے ہیں نیکی کر کھوئے پا۔ جی، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کر کے نیکی بھول جانی چاہیے، اور چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو کوئی پتہ نہیں اللہ نے بخشش کس میں چھپا کے رکھی ہے۔ 40 سال کوئی خدمت کرتا رہا دین کا تو وہ بخشش کا ذریعہ نہیں بنا۔ ایک قلم سے لکھنے لگے تو مکھی بیٹھی، مکھی پیاسی تھی، اس کو وہ پلا دیا، قلم کا چوسا تو اللہ نے وہ بخشش کا سامان بنا دیا۔ کسی نے جاتے ہوئے راستے سے تنکا ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ کسی نے کسی کسٹمر کو مہلت دے دی قرضے کی یا اس کو معاف کر دیا تو اللہ نے اس کی بخشش کا سامان بنا دیا۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی اللہ بخشش کا سامان بناتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ کا خوف خدا سے نکلا ہوا آنسو کیا پتہ ہے کہ وہی پوری زندگی پر غالب آ جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک دور کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا خلیفہ عباسی متوکل، بنو عباسیہ کا متوکل، اور اس کا ایک غلام تھا فتح۔ اس کا غلام تھا فتح نام کا، اور وہ اس غلام سے اتنا پیار کرتا تھا کہ یہاں تک کہ اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ فتح سے پیار کرنا شروع ہو گیا۔ تو یوں کرتے کرتے کچھ وقت گزرا تو فتح نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیراکی سیکھنا چاہتا ہوں، دریا میں تیرنا اس کی مجھے بڑی شوق ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شاہی آداب جب اس نے سیکھ لیے فتح نے اور بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لی تو بادشاہ پھر اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تیراکی تم نے سیکھنی ہے، سکھوا دیتے ہیں، کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا، جتنے ملا تھے، کشتیاں چلانے والے تھے، تیراکی سیکھے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ فتح کو تم نے تیراکی سکھا دینی ہے کہ دریا کی جب طغیانی بڑے ڈوبنے کا خطرہ ہو تو کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، تیراکی اس کو سکھا دینا۔ تیراکی کے استادوں میں سے ایک استاد نے اس کو تیراکی سکھانا شروع کی۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر فتح کو روزانہ لے جاتا،
اس کو پریکٹس جو ہے دیتا، اس کو سکھاتا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ فتح کہنے لگا بادشاہ کو، خلیفہ متوکل کو، کہ حضور مجھے تیراکی اب آ گئی ہے۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی سی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ اب ہم ماہر ہو گئے، ہمیں آ گئی ہے جی۔ جیسے آج کل کے دور میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا سیکھ لو۔ کہا جی آ گئی ہے، میں شناور ہو گیا ہوں، اشنائی بہت ہو گئی ہے، مجھے سب کچھ آ گیا ہے۔ اس نے پھر ایسا کیا کہ ایک دن چوری جو ہے استاد کے جو دریائے دجلہ پہ روزانہ لے کے جاتے تھے ان سے چوری نکل گیا، اور چوری چھپے جا کر اس نے جو ہے دریا میں جو ہے وہ چھلانگ لگائی جی۔ وہ نیم حکیم خطرہ جان، وہی حساب ہے کہ ابھی وہ ماہر نہیں ہوا تھا تو اس نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے وہاں جناب ڈبکی لگائی دریا میں، تو دریا میں پانی بہت تیز تھا، پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا، طغیانی بہت تیز تھی، تو اب پانی اس کو بہا کے لے جانے لگا ساتھ۔ وہ پہلے تو اس نے کوشش کی ادھر ادھر کہیں نکل جاؤں، جب دیکھا کہ باہر نکلنا میرا ممکن نہیں ہے، اب پھر پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ وہ آگے بہنا شروع ہو گیا۔ جاتے 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 آگے جو ہے وہ اس دریا کے اختتام پر آخر میں اینڈ پہ جو ہے کیا ہوا، اس کو ایک جو ہے وہ غار نظر آئی، اس کے اندر بڑی چٹان نظر آئی۔ اس نے جاتے جاتے ہاتھ چٹان کو مارا اور چٹان ہاتھ میں آ گئی، وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا، ہے جی، چٹان کے اوپر وہ بیٹھ گیا۔ غار تھی اس کے اندر، وہ چٹان تھی، وہ بیٹھ گیا۔ خیر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ چلو خون خار پانی سے تو جان بچی ہے نا، چلو اب ذرا ادھر غار میں ہوں لیکن اس جو ہے وہ پانی سے تو بچ گیا ہوں، ورنہ وہ پانی مجھے کیا پتہ غرق کر دیتا۔ خیر اب وہ وہاں بیٹھ گیا۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ فتح میرا نہیں ہے، لوگوں نے بتایا جی کہ فتح وہ تو کہیں ڈوب گیا، کہیں غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے سارے ملاح کو اکٹھا کیا، کہا بھئی آ جاؤ آ جاؤ، جو میرا فتح مجھے مردہ ہونے کی حالت میں یا زندہ ہونے کی حالت میں واپس دلائے گا، میں اسے 1000 دینار نقد پیش کروں گا۔ وہ جناب سبحان اللہ، وہ ملاح تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ درہم ایک ایک دینار اکٹھا کرتے ہیں، سارے دن کا کرایہ ان کی تو ایک بڑی یعنی ایک عیدی والا سما تھا۔ تو جیسے یہاں رکشے والوں کا ڈیزل جو ہے وہ ایک دن مہنگا ہو جائے 2-5 روپے، تو وہ پھر ہر ایک سواری سے 5 روپے لگاتے ہیں، ان کی تو موج ہوتی ہے جب۔ تو وہ تو بڑے خوش ہوئے جی 1000 جو ہے نقد دینار مل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم تلاش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بھیج دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک میرا فتح یہاں نہیں آئے گا قسم بخدا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں۔ ظاہر ہے محبت ہے، پیار ہے، پتہ ہے بھئی وہ مخلص ہے دل سے۔ بادشاہ نے یہ کہہ دیا۔ اب ملاح جتنے تھے چلے گئے جناب، تلاش 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن، 4 دن، حتیٰ کہ 6 دن گزر گئے اور فتح کا کوئی کنارہ نہ ملا۔ 7ویں دن اللہ نے کرم کیا، ایک کی نظر پڑ گئی اسی غار پہ، وہ وہاں پہنچ گیا، اس نے فتح کو دیکھ لیا اور پھر فوراً اس نے کہا کہ فتح تم یہاں بیٹھو، میں کشتی لے آتا ہوں، کشتی پہ تمہیں بٹھا کے متوکل کے پاس تمہیں لے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے آیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت اگر فتح کو میں زندہ لے آؤں تو پھر؟ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، پھر تو 1000 کے بجائے 5000 نقد انعام تمہیں ملے گا۔ وہ جناب خوش ہو گیا۔ اس نے ملاح نے کشتی لی اور جا کے فتح کے پاس جا کر سٹے کیا۔ فتح کشتی کے اوپر سوار ہوا، بیٹھا اور بادشاہ سلامت کے پاس خلیفہ متوکل کے پاس آ گیا۔ خلیفہ متوکل کے پاس جب آیا تو خلیفہ نے سب سے پہلے مطلب ہے کہ وزیر کو کہا شاہی خزانے سے 5000 نقد جو ہے اس کو دے دو، اس ملاح نے میرا فتح جو ہے وہ تلاش کر کے دیا، اس کو دے دو۔ وہ جناب اسی ٹائم ہی تعمیل حکم ہوئی اور اس کو 5000 نقد جو ہے وہ انعام مل گیا۔ اب پھر بادشاہ نے کہا میرا فتح 7 دنوں سے غائب تھا، بھوکا ہے، تو لہٰذا اس کو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے۔ جب کھانے کا بادشاہ نے کہا تو فتح نے آگے سے کہا حضور سرکار میں تو کھانا کھا چکا ہوں، مجھے تو کوئی بھوک نہیں ہے۔ کیا تم 7 دن دریا میں رہے ہو، پانی کی وجہ سے تم سیراب ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں جی معاملہ کچھ اور ہے جی، جس طرح آج کل ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا گل وچ ہو رہے، وہ انہوں نے کہا جی بات بیچ میں کوئی اور ہے۔ اب کیا کہا جی بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ وہاں غار میں روزانہ 20 نان آتے تھے اور پانی کی سطح کے اوپر تیرتے ہوئے آتے تھے اور میرے پاس سے گزرتے تھے، 2 3 4 جتنی میری طلب ہوتی تھی میں چکھ لیتا تھا اور الحمدللہ وہ نان جو ہے وہ میں کھاتا تھا۔ اور مزے کی بات کہ ہر نان کے اوپر ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا، محمد بن حسین الاسقاف،
وہ بڑا حیران ہوئے، بادشاہ کی حیرانگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ پورے بغداد میں تلاش کرو کہ یہ دریائے دجلہ کے اندر روزانہ کون 20 نان پھینکتا تھا، اس بندے کا نام کیا ہے، اس کو بلاؤ تاکہ میں اس کو نیکی کا صلہ دوں۔ وہ جناب بندہ تلاش کرتے کرتے بندہ مل گیا، اگلے دن آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ تم کو، انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے محمد بن حسین الاسقاف۔ کہا تم روزانہ جو ہے وہ خیرات کرتے تھے، دریا میں جو ہے 20 نان بہاتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں ہی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، تمہاری غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی بھی نیکی ہے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، جلدی مل جائے یا دیر سے مل جائے۔ میرے پاس اور لاکھوں تو درم و دینار تھے نہیں، بس 20 نان کا انتظام ہوتا تھا، وہ روزانہ میں لے کے اوپر اپنا نام لکھ کے تو وہ دریا میں بہا دیتا تھا جی۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل تم نے صحیح پڑھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے پھر بھول جا، اس کا صلہ تجھے ضرور ملے گا، آج ملے کل ملے۔ اور یہ بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نیکی کر دی تو بادشاہ سلامت نے کہا بالکل صحیح تم نے پڑھا ہے، صحیح سنا ہے، جیسے تم نے سنا ایسے تم نے عمل کیا ہے، ایسے ہی آج تمہیں جو ہے اس کا نتیجہ اور پھل ملنا ہے۔ بادشاہ نے کہا جی میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے والا ہوں، اور محمد بن حسین الاسقاف جو اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے بغداد کا سب سے امیر ترین شخص بن جائے گا۔ اور وہ میرا اعلان کیا ہے، بغداد کے 5 دیہات محمد بن حسین الاسقاف کے نام میں نے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر محمد بن حسین الاسقاف جو ہے بہت دولت مند، بہت جو ہے وہ امیر ہو گیا، اس کی بڑی ارننگ آنا جو ہے شروع ہو گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان قصوں اور واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کھوئے پا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔